ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ایک سائل کھڑا ہے اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہا ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں لے آئے اور اس کی خاطر مدارت کی۔ جب اس کی مدارت سے فارغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا آپ کس غرض سے یہاں آئے ہیں؟ اس نے فرمایا اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مقروض ہوں، میرے ذمہ 400 درہم چاندی کے واجب الادا قرض ہیں، قرض خواہوں کا سخت تقاضا ہے، ادھر چند دنوں سے میں پریشانی میں ہوں، میرے عزیز اور میرے رشتہ دار اور دوست احباب بھی ہیں، مگر ان میں سے کسی سے سوال کر کے خود کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا دروازہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے جو بے پناہوں کو پناہ اور بے آسروں کا آسرا ہے۔ آپ کی رگوں میں اس سخی کا خون دوڑتا ہے جس کے دروازے سے کوئی حاجت مند مرحوم نہیں گیا۔ آخر کار سوچتے سوچتے میں نے فیصلہ کیا کیوں نہ آپ کے دروازے پر دستک دوں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں محروم نہیں جاؤں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی باتوں کو انتہائی توجہ اور صبر و سکون سے سنا اور پھر اپنے غلام کو بلا کر حکم دیا کہ ابھی اسے 400 درہم چاندی کے دے دو۔ غلام 400 درہم لایا اور سائل کے حوالے کر دیے۔ وہ شخص درہم لے کر چلا گیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اٹھے اور گھر میں جانے لگے۔ غلاموں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ آخر ایک غلام سے رہا نہ گیا اور اس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر لیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ سائل آپ کے گھر سے روایت کے مطابق خالی ہاتھ نہیں گیا، اس نے جتنا مطالبہ کیا آپ نے اسے اتنا ہی عطا کر دیا، پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس شخص کا حال دریافت کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، آخر کار اس کو سوال کرنے کی ذلت برداشت کرنا پڑی۔ میں آل نبی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر گری میرا فرض ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی میں مجھ سے غفلت نہ ہوتی تو ایک مسلمان کو میرے سامنے سوال کر کے ذلت برداشت نہ کرنا پڑتی۔ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی مسلمان کی عزت اور اس کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھے اور اپنے کسی بھائی کو ان حالات سے دوچار نہ ہونے دے جن حالات سے دوچار ہونے کے بعد مسلمان بھائی کسی ذلت یا رسوائی میں گرفتار ہوتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہمیں ان لوگوں کو اس قرض کی دلدل سے آزاد کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔